آج ہم نے سیکھنا ہے نا وہ یہی ہے کہ دو طرح کی دعائیں ہیں، ایک عام دعا جو ہم کرتے ہیں اور ایک وہ دعا جو روح میں کی جاتی ہے۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں، آپ تین چیزوں سے مل کر بنتے ہیں، بدن، جان اور روح۔ جب آپ دعا میں ایموشنل ہو جاتے ہیں، ایموشنز، فیلنگ، تو آپ اس کا مطلب ہے آپ روح سے دعا کر ہی نہیں رہے۔ یہ سمجھنا کوئی آسان بات نہیں ہے، کیونکہ آپ ایموشن میں بار بار چیزیں جب ریپیٹ کریں گے وہ ابلیس کے لیے دروازے کھول دیتی ہے۔ بار بار چیزوں کو ریپیٹ کرنا، خدا کی حضوری بھی محسوس کر لیتے ہیں، یہ سب کچھ محسوس کرتے ہیں، لیکن آپ کی روح یہ چیزیں محسوس نہیں کری۔ دیٹس وائی لوگ بدن میں ہے، اس لیے وہ گمراہ ہے، کیونکہ ان کو پتا نہیں ہے کہ روح میں یہ چیزیں فیل کی ہی نہیں جاتی۔ آپ بدن اور جان میں رہ کر چیزیں کریں گے وہ خدا کو قابل قبول ہے ہی نہیں۔ اور غیر زبانیں بھی بولنا روح والی دعا نہیں ہے، یہ بھی ہمارا غلط کانسیپٹ ہے۔ ہم نہیں جانتے ہم نے کیسے دعا کرنی ہے۔ پولس رسول آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ آپ تو رسول ہے، اگر آپ ہی یہ کہیں گے ہمارا تو ویسے بیڑا گرک ہوا ہے۔ میں میسج دیتا، میں بھائی گل سنو، کدی زندگی چ کوئی انج دی دعا کیتی جہدے وچ تسی کچھ منگیا نہ ہوئے، کچھ بولیا نہ ہوئے؟ جنہوں نے تو سیکھا ہوتا ہے نا وہ اپنے آپ کو موڈیفائی کر لیتے ہیں، وہ اپنے آپ کو تبدیل کر لیتے ہیں کہ اس طرح جی ہم نے یہ سیکھا، فلاں نے یہ بتا، چلو ہم اس طرح ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب خدا کا روح آپ سے بات کرتا ہے آپ کبھی بھی چینج نہیں ہوتے، بلکہ آپ کی باتیں لوگوں کو چینج کرتی ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ دعا نہیں کرنی چاہیے۔ اب مجھے اپنے آپ کو یہ سہارا دینے کے لیے کہ بھائی میں دعا کرانگا تو خدا دی رفاقت ہوگی۔ بھائی خدا جو ہے وہ آپ کو سٹیجز، مختلف مراحل سے گزارتا ہے۔ جب وہ سکھا رہا ہوتا ہے، اور کئی دفعہ مجھے اتنا ہوتا ہے، کئی دفعہ نیند بھی آئی ہوتی ہے، بدن جو ہے وہ بڑی بے چینی جی محسوس کرتا ہے، کدی ادھر کروٹ کدی ادھر کروٹ، لیکن وہ سٹل وہ آواز، وہ پرسنالٹی، وہ شخصیت ان تسی پاک روح کہہ سکتے ہو، خدا کہہ سکتے ہو۔ میں کدی یہ خدا نو کیا خدا اپنا کلام نازل کر، یہ بھی ساری مس انڈرسٹینڈنگ ہے کہ خدا نو اسی دسے خدا کلام، خدا بچہ ہے، خدا نو نہیں پتا انہیں کی کرنا ہے، کیونکہ سانو نہیں پتا، اسی صرف اپنے ذہن نال تانوں بڑی بری گل لگے خدا کو تو منگنا چاہیے نا، نالے کہ سارا کچھ جانتا ہے، نالے منگی بھی آندے ہو، تسی اپنے ذہن نال اپنے آپ نہ کھیڑ دے ہو پہ۔ جب خدا بولتا ہے، میری ایک بات یاد رکھے، ہر چیز خاموش ہو جاتی ہے۔ اور آج چرچ میں جو کچھ سکھایا جا رہا ہے وہ صرف ان چیزوں ہی کے لیے سکھایا جا رہا ہے۔ اس لیے آج کا چرچ، آج کی کلیسیا کوئی بھی ہے روحانی نہیں ہے، کیونکہ روح کی یہ نیت ہی نہیں ہے۔ آج تسی کسی نہ روح دی گل کر لو نا، انہوں ہضم نہیں ہونی۔ جب آپ روح سے دعا کریں گے تو آپ خدا کی مرضی کو پورا کریں گے، اور جب بدن میں دعا کریں گے آپ اپنی مرضی کو خدا پر تھوپ دیں گے۔ میں ایک چیز پر یقین رکھتا ہوں، لوگوں کے لیے دعا کرنے سے بہتر ہے لوگوں کو سچائی سنائی جائے۔ میں روحوں کے لیے درد رکھتا رہوں، خدا روحاں نہ مرن تے سچائی نہ سنا، خدا نہ کرے در مارے کہ سچائی سنا، پھر ہی روحاں بچن دیاں، دعا نہ روحاں نہیں بچ دیاں۔ جب خدا آپ کی زندگی سے بات کرتا ہے آپ کو لوگوں کی پرواہ نہیں ہوتی۔ خدا کی آواز کی یہ صفت ہے کہ آپ جب چینج ہو جاتے اس آواز کے وسیلہ سے، پھر آپ کو کوئی چینج نہیں کر سکتا۔ لیکن جو آپ نے سیکھا ہے تو وہ آپ کو کوئی بھی چینج کر سکتا ہے، اس میں کوئی بھی کچھ ایڈ کر دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ خدا نے نہیں آپ سے بات کی، وہ آپ نے خود سے سیکھا ہے، کسی نے آپ کو سکھایا۔ لیکن جب خدا کا روح آپ سے بات کر دیتا ہے، دنیا ادھر دی ادھر ہو جائے تو اسی نہیں چینج ہو سکتے۔ پولس رسول کا خط رومیوں کے نام 8واں باب ہے، 26 آیت میں لکھا ہے، اسی طرح روح بھی ہماری کمزوریوں میں مدد کرتا ہے، کیونکہ جس طور سے ہم کو دعا کرنی چاہیے ہم نہیں جانتے، مگر روح خود ایسی آہیں بھر بھر کر ہماری شفاعت کرتا ہے جن کا بیان نہیں ہو سکتا، اور دلوں کو پرکھنے والا جانتا ہے کہ روح کی کیا نیت ہے، کیونکہ وہ خدا کی مرضی کے موافق مقدسوں کی شفاعت کرتا ہے، کیونکہ وہ خدا کی مرضی کے موافق مقدسوں کی شفاعت کرتا ہے۔ اور ہم کو معلوم ہے کہ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں، یعنی ان کے لیے جو خدا کے ارادے کے موافق بلائے گئے ہیں۔ رومیوں کا خط سیم یہی چیپٹر ہے، چیپٹر 8، اور اس کی ورس جو ہے آیت 14 میں لکھا ہے، اس لیے کہ جتنے خدا کے روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہی خدا کے بیٹے ہیں۔ وہی خدا کے کیا ہیں؟ بیٹے ہیں۔ پولس رسول کا پہلا خط کرنتھس کلیسیا کے نام، اس کا 12واں باب ہے، 4 آیت میں لکھا ہے، نعمتیں تو طرح طرح کی ہیں مگر روح ایک ہی ہے، خدمتیں بھی طرح طرح کی ہیں مگر خدا ایک ہی ہے۔
اور تاثیریں بھی طرح طرح کی ہیں، مگر خدا ایک ہی ہے جو سب میں ہر طرح کا اثر پیدا کرتا ہے، لیکن ہر شخص میں روح کا ظہور فائدہ پہنچانے کے لیے ہوتا ہے۔ پولس رسول کا دوسرا خط ہے کرنتھس کلیسیا کے نام، اس کا 11واں باب ہے اور اس کی 14 آیت میں لکھا ہے، اور کچھ عجب نہیں کیونکہ شیطان بھی اپنے آپ کو نورانی فرشتہ کا ہم شکل بنا لیتا ہے۔ آگے ایک اور حوالہ پڑھتے ہیں، پولس رسول کا خط گلاطیوں کے نام 5واں باب ہے، اس کی 16ویں آیت میں لکھا، مگر میں یہ کہتا ہوں کہ روح کے موافق چلو تو جسم کی خواہش کو ہرگز پورا نہ کرو گے۔ مگر میں یہ کہتا ہوں کہ روح کے موافق چلو تو جسم کی خواہش کو ہرگز پورا نہ کرو گے، کیونکہ جسم روح کے خلاف خواہش کرتا ہے اور روح جسم کے خلاف، اور یہ ایک دوسرے کے مخالف ہیں، تاکہ جو تم چاہتے ہو وہ نہ کرو، اور اگر تم روح کی ہدایت سے چلتے ہو تو شریعت کے متحد نہیں۔ اگر یہ بھی حوالہ پڑھنا بڑا ضروری ہے، یہ سیم یہی چیپٹر ہے اور اس کی جو ہے وہ 22 آیت میں لکھا، مگر روح کا پھل محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی، نیکی، ایمانداری، حلم، پرہیزگاری ہے، ایسے کاموں کی کوئی شریعت مخالف نہیں۔ پولس رسول کا پہلا خط ہے کرنتھس کلیسیا کے نام، اور اس کا 6واں باب ہے اور اس کی 19 آیت میں لکھا ہے، کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا بدن روح القدس کا مقدس ہے جو تم میں بسا ہوا ہے۔ پولس رسول کا خط ہے تسلونیکیوں کے نام، یہ پہلا خط ہے اور اس کا 5واں باب ہے اور اس کی 23 آیت میں لکھا ہے، خدا جو اطمینان کا چشمہ ہے آپ ہی تم کو بالکل پاک کرے، اور تمہاری روح اور جان اور بدن ہمارے خداوند یسوع مسیح کے آنے تک پورے اور بے عیب محفوظ رہیں۔ خداوند کے زندہ پاک کلام کے پڑھے سنے جانے کے وسیلہ سے خداوند ہم سب کو برکت دے۔ خدا کا شکر۔ سب لوگ بیٹھ جائیں۔ آج جو خدا کے کلام میں سے سیکھنے والے ہیں وہ دعا کے بارے میں ہے، کہ جو آج ہم نے سیکھنا ہے نا وہ یہی ہے کہ 2 طرح کی دعائیں، ایک عام دعا جو ہم کرتے ہیں اور ایک وہ دعا جو روح میں کی جاتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں ہم اس کو کس طرح اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں، آپ 3 چیزوں سے مل کر بنتے ہیں، بدن، جان اور روح۔ بدن آپ کی ظاہری جو یہ باڈی جو ہے آپ کی، یہ ایک سٹرکچر جو خدا نے آپ کو دیا ہے، اور اس میں جو ہے وہ حواس خمسہ جو 5 سینسز ہیں وہ بھی ہے اس میں۔ یہ ہمارا بدن ہے، یہ ہمارا کیا ہے؟ بدن ہے۔ بدن کی یہی تعریف ہے۔ اب جو جان ہے اس میں ہماری مرضی شامل ہے، اور اس میں ڈیزائرز ہیں، اور اس میں مائنڈ ہے، اس میں ایموشنز ہیں، سوچنا، محبت، خوف اور نفرت، یہ ساری چیزیں جان میں ہوتی ہیں، بدن میں یہ نہیں ہوتی۔ اور جو ہماری روح ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ وہی صرف ڈائریکٹ خدا کے ساتھ کمیونیکیٹ یا رابطہ کر سکتی ہے، نہ ہمارا بدن نہ ہماری جان۔ سمجھ لگی؟ خدا یسوع نے کہا جب وہ زندہ ہوئے تو مجھے ہاتھ لگا کر، بھائی دیکھو مجھے ایک مچھلی کا پیس بھی دو، اور دیکھو کہ روح میں گوشت اور ہڈی نہیں ہوتی، روح میں گوشت اور ہڈی نہیں ہوتی، اور انہوں نے چھوا، اور جو بھی ہے وہ آگے آپ کو پتا ہے۔ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ آپ بدن میں چل رہے ہیں، جان میں چل رہے ہیں یا روح میں۔ اب جو باڈی ہے وہ کیا ہے؟ وہ کھانے پینے کی فکر میں رہتی ہے، انرجی اور ہارمونز وغیرہ جو بھی ہے، یہ ساری چیزیں جو بدن کی ضروریات ہیں، جو ہمارا یہ جو بدن ہے۔ اور دوسری چیز ہے جان، جس میں ہمارے ایموشنز، ہماری مرضی اور ہمارا مائنڈ آتا ہے۔ اب یہ 2 ایسی چیزیں ہیں جن سے ہم کبھی نکلے ہی نہیں ہیں۔ جب بھی آپ خوراک کی بات کریں گے، چاہے آپ مسیح ہیں یا غیر مسیح ہیں، آپ بدن میں رہ کر بات کر رہے ہیں۔ جب بھی آپ ایموشنز کی بات کریں
محبت، خوف، خطرہ، یہ وغیرہ، آپ صرف جان کی بات کر رہے ہیں جو دوسرا حصہ ہے بدن کا، جو ہمارا دوسرا حصہ ہے، لیکن تیسرے حصے کی ہم بات کرتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ جو دو حصوں کی ہم بات کرتے ہیں نا، وہ تیسرا حصے میں تو وہ ہمیں نظر ہی نہیں آتا، یعنی وہ روح میں تو ہمیں وہ چیزیں نظر ہی نہیں آتی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بائبل میں 2 طرح کی دعائیں، صرف 2 طرح کی، کتنی طرح کی؟ 2 طرح کی۔ ایک ہے جو ہم جسم میں دعا کرتے ہیں، اور ایک وہ ہے جو ہم روح میں دعا کرتے ہیں۔ اب جسم کی دعا وہی ہے جو آپ کرتے آئے ہیں، کر رہے ہیں، اس سے آگے اب نکلے ہی نہیں ہے۔ اب جسم کی دعا میں آپ کو جسم کی دعا اور آپ کی جو سول ہے، آپ کی جو جان ہے، اس کی دعا سیم ایک ہی ہے۔ جب آپ دعا میں ایموشنل ہو جاتے ہیں، ایموشنز، فیلنگ، تو آپ اس کا مطلب ہے آپ روح سے دعا کر ہی نہیں رہے۔ فار ایگزامپل یسوع کے دکھوں کو یاد کرنا، یہ آپ اپنے آپ کو ایموشن میں لے کر خود جا رہے ہیں، اور آپ اپنے لیے خود دروازے کھول رہے ہیں ابلیسی۔ یہ سمجھنا کوئی آسان بات نہیں ہے، کیونکہ آپ ایموشن میں بار بار چیزیں جب ریپیٹ کریں گے، وہ ابلیس کے لیے دروازے کھول دیتی ہے، بار بار چیزوں کو ریپیٹ کرنا۔ اور جیسے سوچ مائنڈ نا، ہم ذہن سے دعا کرتے ہیں، اچھا یسوع تو یہ ہے، یسوع تو وہ، ہم اپنے ذہن کو دوڑا رہے ہیں، ہم اپنے ذہن کو کیا کر رہے ہیں؟ دوڑا رہے ہیں۔ اور یہ کیٹیگری آتی ہے، یہ جو ہے وہ جان بدن میں ہی ہم رہ کر یہ سارے کام کر رہے ہیں، روح بھی لیتے ہیں، خدا کی حضوری بھی محسوس کر لیتے ہیں، یہ سب کچھ محسوس کرتے ہیں، لیکن آپ کی روح یہ چیزیں محسوس نہیں کری۔ دیٹس وائی لوگ بدن میں ہیں، اس لیے وہ گمراہ ہے، کیونکہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ روح میں یہ چیزیں فیل کی ہی نہیں جاتی۔ آپ بدن اور جان میں رہ کر چیزیں کریں گے، وہ خدا کو قابل قبول ہے ہی نہیں، وہ خدا ان کو قبول ہی نہیں کرتا۔ فار ایگزامپل اگر میں آپ کو بتاتا ہوں نا کہ آپ گھٹنوں کے بال ہو کر دعا کرو، یہ تو آپ نے ایک انفارمیشن لے لی ہے، اب آپ نے اپنے باڈی اور جان کو اس میں جو ہے وہ لگانا ہے، گھٹنوں کے بال ہو جائے نا، آپ کا بدن گھٹنوں کے بال ہو جائے گا، اور ذہن سے آپ دعا کرتے رہے۔ اچھا بھائی صاحب نے یہ دسیا ہے، اور یہ آپ سمجھے کہ اگر روح کی دعا ہے تو یہ روح کی دعا نہیں ہے، اور غیر زبانیں بھی بولنا روح والی دعا نہیں ہے، یہ بھی ہمارا غلط کانسیپٹ ہے، کیونکہ خادموں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ روح میں دعا ہوتی کیا، اس لیے وہ کہتے ہیں غیر زبانیں بھی روح والی دعا ہے، یہ ہم روح میں دعا کرتے ہیں۔ نہیں، بائبل یہ نہیں کہتی، وہ ابھی میں بعد میں بتاتا ہوں۔ اب آپ کو کبھی محسوس نہیں ہوتا میں ہر چیز کیوں کہتا ہوں کہ یہ غلط آپ نے سیکھا؟ میں نے کہاں سے سیکھ لی ہے؟ میں نے کسی سے نہیں سیکھا، اور نہ مجھے کسی سے سیکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جب خدا کے بھید آپ کی زندگی پر کھل جاتے ہیں، آپ اختیار کے ساتھ بولتے ہو۔ اب جو ہماری دعائیں ہیں وہ تو ہم نے سیکھی ہوئی ہیں، پتہ نہیں کڑے کڑے خادمہ دعا سن کے، کڑے کڑے خادمہ لفظ سن کے، چاہے آپ جو مرضی لفظ بولتے رہیں۔ اس لیے کلام میں لکھا ہے، میں نے پڑھا ہے کہ خدا کا روح، ہم نہیں جانتے ہم نے کیسے دعا کرنی ہے۔ پولس رسول آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ آپ تو رسول ہے، اگر آپ ہی یہ کہیں گے ہمارا تو ویسے بیڑا غرق ہوا ہے۔ ہم یہ بھول جاتے ہیں بندہ بات کون کر رہا ہے اور کس کو کہہ رہا ہے، کہ پولس کہنا کہ ہم نہیں جانتے کہ ہمیں کس طرح دعا کرنی ہے، لیکن خدا کا روح، خدا کا روح۔ اب یہاں پر خدا کے روح کی بات ہو رہی ہے نا، تو چلو میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ کلام میں لکھا ہے، کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارے بدن روح القدس کا کیا ہے؟ مقدس ہے۔ تمہارے بدن جو ہے ان میں خدا کا روح رہتا ہے۔ سو آپ کے بدن میں، تمہارے بدن خدا کا کیا ہے؟ مقدس ہے، ہیکل ہے یا گھر نے، جن بھی تھی سمجھو، یعنی کہ رہن والی جگہ، آسان لفظاں چ سمجھ لگ رہی جے۔ اب خدا کا روح کہاں پر رہتا ہے؟ وہ آپ کے بدن میں رہتا ہے، لیکن وہ آپ کے بدن اور آپ کی جان میں نہیں رہتا۔ سمجھ لگی ہے؟ یہ تو چھوٹا سا یہ ہے، لیکن آپ کی روح کی کوئی گہرائی کی انتہا نہیں ہے۔ آپ اپنے بدن کو ناپ سکتے ہیں، آپ کی جو جان ہے وہ بھی لیمیٹڈ ہے، لیکن آپ کی اسپرٹ جو ہے وہ اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ دعا ہے جو ہم بدن یا اپنی سول میں رہ کر کرتے ہیں، وہ اس میں ہماری ہمیشہ مرضی شامل ہوتی ہے، اس میں ہماری ہمیشہ مرضی شامل ہوتی ہے۔ جو ہمارے لیے اچھا ہوتا ہے ہم اس کو ہی مانگتے ہیں،
جو ہمیں چاہیے ہم اس کی ہی خواہش کرتے ہیں. پالوس یہ کہتا ہے, کون کہتا ہے, کون کہتا ہے؟ پالوس یہ کہتا ہے جو تہاڈا جسم کہتا وہ نہ کریا کرو. اب اس کا کیا ہم مطلب نکالیں گے؟ نہیں جی پالوس کہنا چاہتا گناہ نہ کرو. چلو وہ تو بات ٹھیک ہو گیا بھائی, یہ روحانی لوگوں کی بات ہو رہی ہے. اب ان کے جو جسم ہے اگر وہ یہ خواہش کرتا ہے کہ ہر وقت تم برکتوں کے پیچھے بھاگتے رہو, چیزوں کے پیچھے بھاگتے رہو, اپنے بدن کی فکر کرتے رہو, تو یہ سننے میں اچھا لگتا ہے. یہ ہمارے ایموشن جس میں شامل ہو جاتے ہیں, ہم سوچتے ہیں وہ خدا کی طرف سے. ایموشنز پر بھروسہ نہ کریں, ایموشن لے ڈوبتے ہیں, خدا کا روح ہمیں بچاتا ہے. ہاللیلویہ. یہ ہماری فیلنگز ہیں. جو آپ کو اچھا لگتا ہے آپ سمجھتے ہیں وہ خدا کی مرضی ہے, وہ خدا کی مرضی نہیں ہے. وہ یوسف گتسمنی باغ میں تھے جہاں پر انہوں نے کہا جاگتے رہو تاکہ آزمائش نہ پو. اچھا مجھے یہ نہیں سمجھ لگتی اسی گل کرن لگے بھی کدی سوچتے نہیں ہے. اچھا اننے سال یسو نے خدمت کی, شگرد نال نال ہے, آپ ہی رات میں چلا جانا سی, ادو نہیں سی کہندا ہر روز رات نوں اوئے جاگدے رہو تاکہ آزمائش نہ پو. وہ اینڈ تے کہہ دیتا. اسی کما کے لے آنا بھائی. ویکھو یسو بھی تے دعا کردا سی نا, وہ جڑا خود کلمت اللہ ہے, جڑا خود کلام خدا جہدے وسیلے ساری چیزاں پیدا ہوئیاں تے ساری چیزاں جہدے وسیلے بنائیاں گئیاں تے جہدے لئی بنائیاں گئیاں, انہیں کی دعا پھر کرنی سی. وہ کی دعا کر دے گا؟ وہ دعا نہیں تھا کرتا جو ہم کہتے ہیں. میرے کو کسی نے پوچھا بھائی ہے ہوں تو میں کدی یہ بارے گل نہیں کی, کیونکہ میں اپنی روحانیت نہیں دسدا, کیونکہ میں روحانی ہے ہی نہیں. سیدھی جی گل ہے, جہے ہوندے نے وہ دسدے نے پر وہ روحانی ہوندے نہیں. سمجھ لگی؟ تسی بھی بڑے روحانی ہو, تسی ہے نہیں. ہاللیلویہ. فخر اگر کرنا تو میں اپنی ذرا کمزوریاں تے کر سکنا, اس تو علاوہ میرے کو کچھ نہیں ہے گا. سمجھ لگی ہے رہنی میں. سو میں آج سے تقریباً 6-7 سال پہلے میں نے ایک دفعہ میسیج دیا, اور یہ روح کی بات ہے, یہ ذرا یہ روح میں سمجھی جاتی ہیں. اب میری حالے میں گلے لوگوں نے احمقانہ لگتا ہے, بے وقوفی دی گلاں, کیونکہ سارے جو کچھ اج تک انہوں نے سیکھا نا, جن میں گل کرنا انہیں اج تک کہیں سیکھیا ہی نہیں ہے گا. یہ بھی خدا دا فضل ہے. لیکن ہے نہیں میں میسیج دیتا, میں بھائی گل سنو, کدی زندگی چ کوئی انج دی دعا کیتی جہدے وچ تسی کچھ منگیا نہ ہوئے, کچھ بولیا نہ ہوئے؟ اچھا ہوں تواڈے کول چلو اج بھی میں سوال کرنا, کوئی انج دی دعا دسو جہدے وچ تسی کدی کچھ منگیا نہ ہوئے. میں نہیں یہ چیزاں جاندا جوندا, انہیں آپ ہی کیا منگو, تسی جسم دی خواہشاں وچ پھسے ہو, تہانوں کی پتہ اب کلام کی کہندا. میں بتا رہا ہوں اب کہ روح میں کیسے دعا کرنی ہے. یہ بائبل چ تہانوں پڑھن نوں مل جائے گی, لیکن یہ بھیت تہانوں نہیں لبے گا. کیونکہ وہ کیوں نہیں ملے گا؟ تو تہانوں یہ ویسے بھی نہیں لبنا کہ روح وچ کیں دعا کی جاتی ہے. وہ کھچ کچا کے جن مرضی کر, جو غیر زبانوں میں بات کرتا ہے وہ روح سے دعا پتہ کی جو یار. ارے نہیں کہ کبھی آپ نے زندگی میں ایسی دعا کی ہے جس میں آپ بالکل چپ رہے ہو, کچھ نہ مانگا ہو, اور آپ جو ہے وہ مسلسل 3-4 گھنٹے جو ہے آپ کو ٹائم کا بھی نہ پتا. جب خدا نے میری زندگی کو چینج کیا نا, میں تو کدی اپنی گواہیاں شیئر نہیں کی. میں تو کہنا لوگوں نے کی گواہیاں نے ہمیں فارغ جی ہے, انہیں تو روح کی کوئی گل ہی نہیں ہے. پہلے دن میں نے دعا کرنی شروع کی, مجھے نہیں پتا, میں نے ایسے کمرے کو لاک کر دیا, مجھے نہیں پتا میں نے کیوں لاک کیا, اور 4-5 گھنٹے میں اس کمرے چلا, میں کچھ بھی نہیں کیا. اور خدا نے سے وہی میری ہیبٹ جو ہے وہ ڈیولپ کر دی. اصل میں جب آپ کی روح دعا کرتی ہے تو پھر آپ نہیں بولتے اور نہ آپ کی روح بولتی ہے, پھر آپ کو کوئی سکھاتا ہے آپ کی روح میں, پھر وہی بولتا ہے صرف. تمہیں کبھی تجربہ نہیں ہوا, تسی ذرا جسم چ لگے پھرتے, تمہیں کی پتا. یہ نہیں ہے کہ دعا نہیں کرنی چاہیے. اب مجھے اپنے آپ کو یہ سہارا دینے کے لیے کہ بھائی میں دعا کروں گا تو خدا دی رفاقت ہوئے گی. بھائی خدا جو ہے وہ آپ کو سٹیجز مختلف مراحل سے گزارتا ہے. تب میں اس طرح کرتا تھا, اب مجھے وہ چیز کرنی نہیں پڑتی. اب خدا جب بولتا ہے تو کیا ہوتا ہے, موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ میں لیٹا ہوتا ہوں, کچھ بھی نہیں سوچ رہا ہوتا, نہ مجھے کوئی دنیا کی فکر, نہ میں کدی سوچا. اور کوئی شخص میری روح میں آ کر مجھے سکھا رہا ہوتا ہے. تسی کہو اے شیطان بھی تو ہو سکتا نا, نہیں وہ تواڈے والا نہیں, میرے والا یسوع. ہاللیلویہ. سو جب وہ سکھا رہا ہوتا ہے نا, میرا منہ بند ہی ہوتا ہے. میں نہیں کہتا تو اے سوال اے وہ اے سارے ڈرامے بازی ہو, کیونکہ خدا ہوندا نہیں, اسی اپنے ذہن نال گلاں کر رہے ہوندے ہیں.
اس لیے میں کہنا تمہیں کوئی نئی چیز دسن والے کو نہیں, کیونکہ روح نہ تو کچھ چلے تو دسے نا, وہ سمجھ لگی جے. سو جب وہ سکھا رہا ہوتا ہے, اور کئی دفعہ مجھے اتنا ہوتا ہے کئی دفعہ نیند بھی آئی ہوتی ہے, بدن جہاں وہ بڑی بے چینی جی محسوس کرتا ہے, کدی ادھر کروٹ کدی ادھر کروٹ, لیکن وہ سٹل وہ آواز, وہ پرسنالٹی, وہ شخصیت, انہوں تسی پاک روح کہہ سکتے ہو, خدا کہہ سکتے ہو. بس یہ نہ دو تک ہی رکھنا, اور کوئی نہیں. فرشتہ نہیں میں کہاں گا, کیونکہ میں ایڈا میرا سٹینڈرڈ نہیں ہویا کہ میرے نہ کوئی فرشتہ گل کرے. میرے لیے پاک روح ہی بہت ہے, تو خدا ہی بہت ہے. ہاللیلویہ. سو یہ ہے کہ میں بڑا کدی یار سو جائیے یار, لیکن وہ سٹل بات کرتا رہتا ہے, وہ سٹل, اور نیند بھی نہیں آتی, اور وہ چیزیں جو ہے وہ زندگی پر لکھی جاتی ہیں, ان کو کوئی نہیں بدل سکتا. جنہوں نے تو سیکھا ہوتا ہے نا, وہ اپنے آپ کو موڈیفائی کر لیتے ہیں, وہ اپنے آپ کو تبدیل کر لیتے ہیں. کس طرح؟ جی ہم نے یہ سیکھا, فلاں نے یہ بتا, چلو ہم اس طرح ہو جاتے ہیں. لیکن جب خدا کا روح آپ سے بات کرتا ہے, آپ کبھی بھی چینج نہیں ہوتے, بلکہ آپ کی باتیں لوگوں کو چینج کرتی ہیں. تانوں کی لگتا ہے میں میسج لکھنے کی تیاری کی ہے, کوئی تیاری تیوری نہیں میں کرتا کردا, کیونکہ جدو تیاری دا ٹائم ہوتا ادو میں تیاری نہیں کرتا. جدو میرے ساؤن دا ٹائم ہوتا ہے یا اٹھن دا ٹائم ہوتا ادو میری تیاری کرواتا ہے, اور وہ اس لیے نہیں کرواتا. پچھے جی دنوں خدا نے گل کی, خدا نے کہا تو یہ سمجھنا کہ جدو میں تیرے کلام کرنا میں لوکاں نہیں کرنا, میں صرف تیری ذات لیے کرنا, تیرے لیے کرنا. میں کدی یہ خدا نے کہا خدا اپنا کلام نازل کر. یہ بھی ساری مس انڈرسٹینڈنگ ہے کہ خدا نے اسی دسے خدا کلام, خدا بچہ ہے, خدا نے نہیں پتا انہیں کی کرنا ہے, کیونکہ سانوں نہیں پتا. اسی صرف اپنے ذہن نال, ویکو تمہیں بڑی بری گل لگی خدا کو تو منگنا چاہیے نا, نالے کہ سارا کچھ جانتا ہے, نالے منگی بھی آتے ہو. یسوع نے کہا تسی اپنے ذہن نال اپنے آپ نہ کھیڈ دے ہو پہ. سو جو بدن کی دعا ہے اس میں آپ کا بولنا ہی ہے, صرف بولنا ہے. آپ بولتے جاؤ گے, آپ کے ذہن میں جو کچھ آئے گا اب وہ کہتے جاؤ گے, کہتے جاؤ گے, کہتے جاؤ گے. اور اس بدن کی دعا میں جو ہے وہ آپ کی جب جان بھی انوالو ہو جائے گی, اس میں فیلنگز آ جائیں گی, محسوس کرنا وغیرہ, یہ ساری چیزیں, اور آپ وہ سمجھیں گے کہ وہ خدا کا روح ہے. وہ خدا کا روح نہیں ہے. خدا کا روح ہمیشہ آپ کی روح کے ساتھ ہی بات کرتا ہے. جب خدا بولتا ہے, میری ایک بات یاد رکھے, ہر چیز خاموش ہو جاتی ہے, ہر چیز. آپ کا مائنڈ بند, آپ کا ذہن بند, بدن بے چین ہوئے گا, بدن ہے وہی نہیں یار ہے وہ, لیکن آپ کی زندگی میں کوئی دوسرا تھاٹ آئے گا ہی نہیں, کوئی دوسرا خیال نہیں آئے گا کہ خدا فریدا کی مطلب ہے, خدا فریدا کی مطلب ہے, نہیں آئے گا. اس لیے کلام میں کوئی اختلاف نہیں, کیونکہ وہ خدا کی روح سے لکھا گیا, اور جب خدا کا روح بولتا ہے اس میں عقل شامل نہیں ہوتی, اور اس میں عقل بالکل ختم ہو جاتی ہے, اختلاف نہیں ہوتا. دیٹس وائی بائبل میں کوئی اختلاف نہیں ہے. سو یہ ہے کہ روح میں دعا کرنا کیوں ضروری ہے, کیونکہ کلام کہتا ہے کہ انسان کو سب سے زیادہ اگر کوئی جانتا ہے تو وہ اس کی کیا ہے, روح ہے. اس کی کیا ہے, روح ہے, کیونکہ وہ جو خود بندہ ہے وہی اپنے آپ کو جانتا ہے نا. سیم اسی طرح خدا کو بھی اگر کسی نے جاننا ہے تو اس کا بھید کون کھولے گا, خدا کا روح, خدا کا روح ہی کھولے گا. خدا کے دل کی طے کی باتوں کو کون بیان کرتا ہے, کون, خدا کا روح. اور آج کل ویسے کلیسیا میں جو خدا کا روح ہے نا, نہیں وہ خدا کا روح نہیں ہے, وہ جو ویسے روح ہے یا خیالی روح, جس عمل سے خدا کے روح نے مجھے گزارا, میں نے کبھی کسی سے اپنی گواہیاں شیئر نہیں کی ہیں, لیکن میرے کلام تو تسی سمجھ جاؤ کہ تسی کتنے ہو تو میں کتنے ہوں. ہم صرف بدن سے شروع کرتے ہیں اور بدن میں ہی ختم کر دیتے ہیں. روح کی نیت یہ نہیں ہے, روح کبھی بھی خوراک کے بارے میں نہیں سوچے گی. نہیں بھائی صاحب جی سوچتے ہیں یسوع نے کیا نا, روح کبھی بھی یہ نہیں کہے گی کہ تیرے پاس پیسے نہیں ہیں, روح کبھی بھی نہیں کہے گی تینوں برکتاں کی ضرورت ہے, روح کبھی بھی یہ نہیں کہے گی کہ تجھے شفا کی ضرورت ہے. یہ آپ کی سول اور آپ کی باڈی کی یہ ڈیزائر ہے, خواہش ہے, یہ نیت ہے. اور آج چرچ میں جو کچھ سکھایا جا رہا ہے وہ صرف ان چیزوں ہی کے لیے سکھایا جا رہا ہے. اس لیے آج کا چرچ, آج کی کلیسیا کوئی بھی ہے روحانی نہیں ہے, کیونکہ روح کی یہ نیت ہی نہیں ہے. آج تسی کسی نے روح کی گل کر لو نا, انہوں ہضم نہیں ہونی. مطلب روح کی جدوں ڈیزائر ہی نہیں کہ تسی برکتاں پیچھے, دولت پیچھے اے کام کرو,
ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਇਤ ਲੱਭਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਕਲ ਨਾਲ ਵੀ ਚੱਲੋ ਤੇ ਰੂਹ ਨਾਲ ਵੀ ਚੱਲੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਘੁਸਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਿੱਖਣਾ, ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਹਨ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਪਲੂਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਗੈਰ ਜ਼ਬਾਨ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਕਰੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤਰਜਮਾਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਹੀ ਰੱਖੋ, ਬਿਹਤਰ ਇਹ ਹੀ ਹੈ। ਇੰਝ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਜਾਂ ਦੁਆ ਕਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਫਿੱਟ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ? क्योंकि हम बाइबल को समझते नहीं हैं। खुदा का रूह इस तरह तफसीरें नहीं करता जैसे हम करते हैं, क्योंकि हम अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग, अपने नॉलेज, जो कुछ हमने सीखा अपने जहन के मुताबिक खुदा यीशु के साथ चलते हैं बस। अदरवाइज़ हमारी रूहों पर आज तक कभी ना हमने काम किया है और ना खुदा ने हमसे कभी बात किया। क्योंकि मैंने पहले बताया था कि जो दूसरे मज़ाहिब की रूहानियत है उसका ताल्लुक़ उनसे है कि वो ये करेंगे तो होगा, लेकिन मसीहत में जो रूहानियत है उसका ताल्लुक़ खुदा से है। मुझे कैसे पता? मैं आपको अपना तजर्बा भी बता रहा हूँ और बाइबल का भी यही है, क्योंकि जब वो आपकी रूहों से बात करेगा तो उस बात को आप कभी भी रिजेक्ट नहीं कर सकते। सारी दुनिया एक तरफ हो जाए, जो मर्जी ਤੁਹਾਡਾ ਨਫਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟਲੋਗੇ। यार मेरे लिए कोई गल्ला कोई पहुँची हुई तो है नहीं है, लेकिन बात सिर्फ ये कि हम रूहानी तौर पर पैदा ही नहीं है। कलाम में लिखा है जो रूह से पैदा हुआ वो क्या है? वो क्या है? रूह है। तो इसलिए मैंने आपको बताया है कि रूह की डिज़ायर, रूह की नीयत है क्या। और अगर हम इसको खींच कर ले आए जी नहीं जी रूह भी ये डिज़ायर करती है, तो रूह की ये ख्वाहिश या नीयत नहीं है। ये हमारे बदन की शिफा किसकी ज़रूरत है? दसो किसकी ज़रूरत है? जो आपकी रूह है ना उसमें हमेशा एक खालीपन होता है, और खुदा आपकी रूह ही से बात करता है और ईमान आपकी रूह ही में पैदा होता है। और इसलिए कहा कि रूह के ताबे हो जाओ जिस्म की ख्वाहिश को, और जब आप रूह के ताबे हो जाएंगे आपका बदन भी उसके ताबे हो जाएगा, आपके ख्यालात भी उसके ताबे हो जाएंगे। लेकिन इस चीज़ को जानने के लिए खुदा आपको मुख्तलिफ मराहिल से गुजारता है, सिर्फ कलाम सुनने सुनाने की गल नहीं। खुदा ने जब से मेरे साथ ये बात की है ना, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਦਰੀ ਵੀ ਲੱਭ ਲਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਛੇ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਬੁਰੇ ਤੋਂ ਬੁਰਾ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਕੰਮਾ ਵਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਬਈ ਨਹੀਂ ਦੁਆ ਨਾਲ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿਣਾ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ? ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ नहीं कि मैं कहने लोगों ने दुआ, वो जो आप दुआ करते हो वो तो जिस्म में कर रहे हो, वो तो आप अपने ख्यालों से कर रहे हो। अब मैं कहूँ खुदावंद मुझे एलिया का मसा दे, खुदा कहेगा तेरे तू बेवकूफ़ है। ये सुनने में बातें अजीब लगती हैं, क्योंकि हमारा ज़हन ओ यार एलिया तो मसा बे यार की एडी बड़ी, लेकिन ऐसी बात नहीं है। खुदा ने जो आपके लिए रखा है वो आपके लिए ही रखा है। खुदा कॉपी चीज़ें नहीं करता और खुदा का रूह भी कॉपी नहीं करता। इसलिए रूहानियत के बारे में हमें पता नहीं है, क्योंकि बताने वालों को पता नहीं है कि रूहानी बंदा बनता कैसे। मुझे रूहानी बंदा कैसे बनता है? खुदा के कलाम के भेदों के वसीला से। मैं नहीं किया दुआ आना, मैं नहीं किया चर्च आना, मैं नहीं किया कि प्रस्तुश करना, मैं क्यों नहीं किया, मैं क्यों अलग कहना, उसकी वजह की है कि मैं सीखिया नहीं, मैं सीखिया नहीं, ये मेरी में खुदा ने चीज़ों का भेद खोलिया है। सो ये है कि जब आप रूह से दुआ करेंगे तो आप खुदा की मर्ज़ी को पूरा करेंगे, और जब बदन में दुआ करेंगे आप अपनी मर्ज़ी को खुदा पर थोप देंगे। अब यीशु ने गतसमनी बाग में जब दुआ की, असी बस दुआ ते अड़े रहना ना, ये नहीं वेखना गल हो की रही है। यीशु सिखाना की चाहता है, बाप हो सके ये प्याला मुझसे, लेकिन मेरी नहीं, किदी मर्जी किदी। असी की कहने खुदा ऐ भी तू करना है, खुदा ऐ भी तू करना है। मैं कही ने ईमानदार दी दुआवां सुन के मैनू हासा नहीं गुस्सा ही आता है। खुदा तेरे कलाम में ये लिखा है तो तू ऐ कर। मैं एक चीज़ पर यकीन रखता हूँ, लोगों के लिए दुआ करने से बेहतर है लोगों को सच्चाई सुनाई जाए। उस मोहब्बत का क्या फ़ायदा? कलाम में लिखा है कि छुपी मोहब्बत ना खुली मलामत बेहतर है। समझ लगी? मैं रूहों के लिए दर्द रखता रहूं, खुदा रूहां ना मरन ते सच्चाई ना सुना। खुदा ने कहा दर मारे कि सच्चाई सुना फिर ही रूहां बचन दियां, दुआ ना रूहां नहीं बचदियां। लेकिन तुहानू नहीं समझ लगनी, तू कहना नहीं दुआ तो करनी चाहिए ना,
ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ, ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਤੇ ਇਹ मौजज़ात है, बरकत बुरकत की मैं नहीं गल करता। जब लोगों की ज़िंदगियाँ ट्रांसफर नहीं, मसीही लोगों की ज़िंदगियाँ तब्दील नहीं हो रही, तो गैर कौमों ने क्या तब्दील होना है? अब जो जिन्होंने रूह का तजर्बा किया ही नहीं है वो बात करते हैं रूह के फलों की। अच्छा, रूह के फल जो हैं वो हमें पता नहीं कहाँ पर है, वो आपकी सोल में नज़र आते हैं। परहेज़गारी, इल्म, मोहब्बत, ये सारी चीज़ें आपको तो पता ही नहीं ना। खुदा का रूह हमारी बॉडी में कब काम करता है, आपकी सोल में काम करता है, और रूह में कब काम कैसे करता है, ये तो सीखने वाली ये कोई सिखाने नहीं, तो पता कितों चलना है, खाक चलना है। इसलिए जरा कहते मैं खुदा दे रूह ना मैं मनु तो पता चल जाता खुदा दे रूह को नहीं, एवं बस अपनी रूह नाल ही लगा फिरता है। समझ लगी या नहीं लगी? जब खुदा आपकी ज़िंदगी से बात करता है आपको लोगों की परवाह नहीं होती। खुदा की आवाज़ की ये सिफत है भाइयों बहनों, ये खुदा की सिफत है कि आप जब चेंज हो जाते हो उस आवाज़ के वसीला से, फिर आपको कोई चेंज नहीं कर सकता। लेकिन जो आपने सीखा है तो वो आपको कोई भी चेंज कर सकता है, उसमें कोई भी कुछ ऐड कर देता है। क्यों? क्योंकि वो खुदा ने नहीं आपसे बात की, वो आपने खुद से सीखा है, किसी ने आपको सिखाया। लेकिन जब खुदा का रूह आपसे बात कर देता है, दुनिया इधर दी इधर हो जाए तुसी नहीं चेंज हो सकते। हालेलुया। आज हमें रूह से दुआ करने की क्या है जरूरत है, और रूह से दुआ क्या है? आपने चुप रहना है, आपने अपने ख्यालातों को चुप रखना है, अपने ख्यालातों को चुप रखो। जब खुदा का रूह है ही नहीं तो आप इस चीज़ पर काबू कर ही नहीं सकते, आप अपने ख्यालों को दुआ में कंट्रोल कर ही नहीं सकते। तो ज़बान तो वैसे नहीं साड़ी कंट्रोल होती। और रूह में दुआ करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप खामोशी के साथ खुदा के ज़रिए में वक्त गुजारें। सिंपल। मैं नहीं कि अखा बंद करो, मैं नहीं कि अखा खोलो, मैं नहीं कि टुरो फिरो जो मर्जी है, लेकिन बेहतरीन तरीका है ये। लेकिन कितने साड़ी ज़बान नहीं ना रुकती, ये तो चतर चतर चलती रहती है। इसलिए ये कहा जो दुआ करे पहले सब तो पहलू की कितने जा, कितने जा? कोठरी च जा, चर्च ना। कितने जा? कोठरी च। दुनियादारी ना ताल्लुक की कर दे, तोड़ दे। यसू दस कहना मतलब की है, दुनियादारी ना ताल्लुक तोड़ दे, सारी चीज़ों की ख्वाहिशा खुशियां ना ताल्लुक तोड़ दे। पुशीदगी च जाके जेड़ा तेरा बाप पुशीदगी विच, जेड़ा तेरा बाप किथे वे? तुसी कहते खुदा हर जगह मौजूद है, यसू कहना जेड़ा पुशीदगी विच खुदा है। क्यों? क्योंकि जो रूह से लोग दुआ करते हैं वो आपको ज्यादा बोलते हुए नजर नहीं आएंगे, लेकिन जो बोलेंगे तो फिर तुहानू उन्हां दी गल्लां दी समझ भी नहीं लगेगी। जे मेरी गल्लां तुहानू समझ नहीं लग रही, क्योंकि मैं बोलते पंजाबी है। लेकिन हर एनीवे भाइयों बहनों, 100 बातें और भी बहुत सारी हैं, लेकिन आज के दिन के लिए आज का दुख काफ़ी है। आने वाला दिन कल अपनी फिक्र आप करेगा। हालेलुया। सो आखिर में यही कहूँगा, दुआएं कितनी किस्म की है? 2 तरह दी। कितने तरह दी ने? एक जी तुसी दुआ करते रहते हो हैं, तो एक वो दुआ जी रूह ना की है, और रूह की दुआ जी है हमेशा वही खुदा की मर्जी के मुताबिक होती है, और वो ही दुआ खुदा सुनता। दैट्स वाई कलाम में लिखा है कि रूह आहें बार बार कर, क्यों हम नहीं जानते, लेकिन खुदा का वो क्यों आहें भरता, ये भी एक अलग से एक टीचिंग है या जो भी है। लेकिन बात ये है कि आपको पता होना चाहिए कि हम किस तरह रूह में दुआ कर सकते हैं, और किस तरह जब हम दुआ करेंगे तो हमारी ज़िंदगी में उसके बेनिफिट्स, उसके नताइज, उसके रिज़ल्ट, उसके फ़ायदे क्या होंगे। आपकी सोच नहीं हो जाएगी, आपको बाइबल को पढ़ने समझने का तरीका ही तब्दील हो जाएगा। हालेलुया। मेरा आज भी ईमान है, आज भी अगर खुदा किसी से बात करता है ना, आज भी अगर सही खुदा अगर बात करता है तो वो कभी भी आपको ये नहीं कहेगा फ़लाँ को सीख ले, फ़लाँ से सीख ले। ये आपकी गलत फहमी है। हम रूह में नहीं है ना, ये बातें सुनने में अच्छी लगती हैं, ये नहीं यार एक इंज हो सकता, एक इंज हो सकता, सीखने से कुछ भी नहीं आता। यीशु के शागिर्द यीशु के साथ रहे, और रहे या ना रहे। अच्छा, यीशु की जो तमसीलां पढ़ो ना, तो शागिर्द कहते हैं यीशु का मतलब ये, यीशु ने कहा हाँ बड़ी वारी यीशु ने होना, एक बारी नहीं बड़ी वारी, क्या वो तुसी किदों समझोगे। लेकिन फिर यीशु ने कहा जो तुहानू वो दूसरा मददगार है वो तुहानू मेरिया गल्लां याद करवाएगा कि मेरे कहने का की मतलब सी। फिर शागिर्द जो यीशु आसमान ते चला गया, फिर
ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨੇ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕ ਰੂਹ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਾਕ ਰੂਹ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦਨ ਦੇ ਤਾਬੇ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਾਬੇ ਹੋਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਜਾਨ ਦੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਬਦਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀਆਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਸੀਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇ? ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲੇ। ਔਰ ਰੂਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਰੂਹਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸਿਰਫ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਭੇਤ ਨੇ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਪਤਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਈਏ? ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨੇ? ਤੇਰੇ ਕੋਲ।